السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پیشاب کے قطرے آتے ہیں، پیشاب کے قطروں کی ہمیں شکایت ہے یا بیماری ہے، اور ہم اس صورت میں، اس حالت میں کیسے وضو کریں گے، کیسے نماز ادا کریں گے، کیسے اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے، کیونکہ ہم تو ہر وقت ناپاک رہتے ہیں، ہمارے پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت اور ایسی حالت میں شریعت کا کیا حکم ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں اور تفصیل کے ساتھ آگاہ فرمائیں۔ دیکھیے سامعین کرام، جس شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، چاہے مسلسل آتے رہتے ہوں یا پیشاب کے قطرے پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر تک آتے ہوں، یہ پیشاب کی بیماری تو تصور کی جائے گی، لیکن یہ شخص شرعی معذور نہیں ہوگا، کیونکہ شرعی معذور جو شخص ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر اس شخص پر ایک نماز کا وقت گزر جائے اور اس نماز کے وقت میں وہ بندہ اتنی دیر بھی وضو نہ رکھ سکے کہ وہ ایک نماز ادا کر لے، یعنی عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اب یہ عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے تک، اگر کوئی بندہ اتنی دیر بھی وضو نہیں اپنے رکھ سکتا، اس کا قطرے پیشاب کے نہیں رکتے کہ وہ عصر کی نماز ادا کر لے، کہ اس عصر کی نماز کے وقت میں 5 منٹ یا 10 منٹ کا وقت اس کو میسر آ جائے کہ وہ نماز کی ادائیگی کر سکے، تو وہ شرعی معذور نہیں ہوگا۔ اگر اس نماز کے مکمل وقت میں وہ اتنی دیر بھی اپنے وضو کو قابو نہیں رکھ سکتا، اس کے قطرے جاری رہتے ہیں، تو وہ شخص شرعی معذور کہلاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے وقت میں وہ ایک مرتبہ وضو کر کے اس وقت میں جتنی چاہے نمازیں ادا کر سکتا ہے، جو چاہے عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ شرعی معذور ہے، خواہ درمیان میں پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں، اور جیسے ہی فرض نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب تک ایک فرض نماز کا ٹائم مکمل وقت ختم نہیں ہوگا اس کا وضو باقی رہے گا۔ البتہ وضو توڑنے والی کوئی اور چیز پیش آئی، مثلا قضاء حاجت، پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے، جسم سے خون وغیرہ نکلتا ہے یا پیچھے سے ہوا خارج کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کے قطروں سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ شرعاً معذور رہے گا۔ اگر کسی نماز کا مکمل وقت اس عذر یعنی قطروں کے بغیر گزر گیا تو اب یہ شخص شرعی معذور نہیں رہے گا۔ چنانچہ اگر آپ کو یہ قطرے اس تسلسل سے آ رہے ہیں کہ درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ ایک وقت کی فرض نماز ادا کر سکیں، تو اس صورت میں آپ معذورین میں شامل ہیں، اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت وضو کر لیا کریں، اور پھر اس وضو سے ایک وقت میں جتنی چاہیں فرائض نوافل ادا کریں، تلاوت کر لیں۔ اس ایک وقت کے درمیان میں جتنے بھی قطرے آ جائیں آپ پاک ہی رہیں گے، بشرط یہ کہ کوئی اور سبب وضو کو توڑنے والا نہ پایا جائے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے، یعنی جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت ختم ہوگا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر پیشاب کے قطروں کے کپڑوں پر گرے ہیں تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس تسلسل سے نکل رہے ہیں۔ اگر اتنا بھی وقت نہ ملے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کپڑے کو دھو کر نماز ادا کی جا سکے، بلکہ دوران نماز ہی قطرے نکل آتے ہیں، تو اس صورت میں ان قطروں کو روکنے کی صورت نہ ہو تو اس صورت میں آپ پر ان قطروں کا دھونا واجب نہیں ہوگا، اگرچہ یہ قطرے مقدار درہم سے تجاوز ہی نہ کر جائیں، اور اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ ان قطروں کو دھونے کے بعد یہ دوران نماز مزید نہیں نکلیں گے تو اس صورت میں ان کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر ان قطروں میں مقدار نماز کے برابر تسلسل نہیں ہے، یعنی کچھ دیر تک پیشاب کے قطرے آنے کے بند ہو جاتے ہیں یا درمیان میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ جس میں فرض نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، تو آپ شرعاً معذورین میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کے قطرے ایک فرض نماز کے وقت میں نہیں رکتے، یعنی مسلسل جاری رہتے ہیں، تو آپ شرعی معذور ہیں۔ تو اس معذوری کی حالت میں آپ جو بھی فرض نماز کی ادائیگی کا وقت شروع ہوتا ہے اس فرض نماز کا آپ وضو کریں گے۔ اب اس حالت میں آپ چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے قطرے نکل رہے ہیں، آپ کے کپڑے تر ہو چکے ہیں پیشاب کے ساتھ، تو اس صورت میں آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، آپ پاک بھی رہیں گے۔ ہاں، جب اس نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ شرعی معذور نہیں رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گے،
اگلی نماز کا، پھر اگلی نماز کے وقت میں آپ چاہیں جتنی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، فرائض ادا کریں، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، آپ شرعی طور پر پاک بھی ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلہ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔